سوال کسے حلال ہے کسے نہیں۔ آج کل ایک عام وبا پھیلی ہوئی ہے کہ اچھے خاصے تندرست اگر چاہیں تو خود کھا کر اوروں کو کھلائیں، مگر انہوں نے اپنے وجود کو بیکار قرار دے رکھا ہے۔ محنت مشقت سے جان چراتے ہیں اور ناجائز طور پر بھیک مانگ کر پیٹ بھرتے ہیں، اور بہت سے لوگوں نے تو سوال کرنا اور بھیک مانگنا اپنا پیشہ ہی بنا رکھا ہے۔ گھر میں ہزاروں روپیے ہیں، کھیتی باڑی بھی ہے، مگر بھیک مانگنا نہیں چھوڑتے۔ ان سے کہا جاتا ہے تو جواب دیتے ہیں کہ یہ تو ہمارا پیشہ ہے۔ واہ صاحب واہ، کیا ہم اپنا پیشہ چھوڑ دیں؟ حالانکہ ایسے لوگوں کو سوال کرنا اور بھیک مانگنا بالکل حرام ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص بغیر حاجت کے سوال کرتا ہے گویا وہ آگ کا انگارہ کھاتا ہے۔ ترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 83۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لوگوں سے سوال کرے حالانکہ اس کو نہ فاقہ ہوا ہے، نہ اس کے اتنے بال بچے ہیں جن کی طاقت نہیں رکھتا، تو قیامت کے دن وہ اس طرح آئے گا کہ اس کے منہ پر گوشت نہ ہوگا۔ اور حضور نے فرمایا جس پر فاقہ نہیں گزرا اور نہ اتنے بال بچے ہیں جن کی طاقت نہیں، اور سوال کا دروازہ کھولے تو اللہ تعالیٰ اس پر فاقہ کا دروازہ کھول دے گا، ایسی جگہ سے جو اس کے خیال میں بھی نہیں۔ بہار شریعت بحوالہ بہقی۔ ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جو شخص مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے سوال کرتا ہے تو وہ گویا آگ کا انگارہ طلب کرتا ہے۔ مشکوٰۃ جلد 1 صفحہ نمبر 162۔ خلاصہ یہ ہے کہ بغیر شدید ضرورت کے بھیک مانگنا اور لوگوں سے سوال کرنا جائز نہیں ہے، لیکن جو شدید حاجت سے مجبور ہو گیا تو اس کے لیے شریعت نے سوال کرنے کی اجازت دی ہے، مگر ضرورت سے زیادہ سوال کرنا منع ہے۔ صدقہ کرنے کی فضیلت۔ زکوٰۃ و عشر و صدقہ فطر، یہ تینوں تو واجب ہیں۔ جو ان تینوں کو نہ ادا کرے گا سخت گنہگار ہوگا، مگر ان تینوں کے علاوہ صدقہ دینے اور خدا کی راہ میں خیرات کرنے کا بھی بہت بڑا ثواب ہے، اور دنیا و آخرت میں اس کے بڑے بڑے فوائد و منافع ہیں۔ چنانچہ اس کے بارے میں یہاں چند حدیثیں بیان کی جاتی ہیں، غور سے سنیں اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ان مقدس فرمانوں پر عمل کر کے اپنی دنیا و آخرت کو سنوار لو۔ حدیث نمبر 1
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا تو ہلنے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا کیا اور زمین کو پہاڑوں کے سہارے سے ٹھہرا دیا۔ یہ دیکھ کر فرشتوں کو پہاڑوں کی طاقت پر بڑا تعجب ہوا اور انہوں نے عرض کی کہ اے پروردگار، کیا تیری مخلوق میں پہاڑوں سے بھی بڑھ کر طاقتور کوئی چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، لوہا۔ تو فرشتوں نے کہا کہ تیری مخلوق میں لوہے سے بھی بڑھ کر کوئی طاقتور چیز ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں، آگ۔ تو فرشتوں نے پوچھا کہ کیا آگ سے بھی بڑھ کر کوئی طاقت والی چیز تیری مخلوق میں ہے؟ تو خدا نے فرمایا کہ ہاں، پانی۔ پھر فرشتوں نے سوال کیا کہ کیا تیری مخلوق میں پانی سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ تو ارشاد ہوا کہ ہاں، ہوا۔ یہ سن کر فرشتوں نے دریافت کیا کہ کیا تیری مخلوق میں ہوا سے بھی بڑھ کر طاقت رکھنے والی کوئی چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، ابن آدم اپنے داہنے ہاتھ سے صدقہ دے اور بائیں ہاتھ سے چھپائے۔ مطلب یہ ہے کہ اس قدر چھپا کر صدقہ دے کہ داہنے ہاتھ سے صدقہ دے اور بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ یہ صدقہ پہاڑ، لوہا، آگ، پانی، ہوا، تمام چیزوں سے بڑھ کر طاقتور ہے۔ مشکات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 170۔ حدیث نمبر 2۔ صدقہ اس طرح گناہوں کو بجھا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ مشکات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 14۔ حدیث نمبر 3۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان کو صدقہ کرنا چاہیے کہ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، جو شخص صدقہ کرنے کے لیے کوئی چیز نہ پائے وہ کیا کرے؟ تو ارشاد فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے کوئی کام کر کے کچھ کمائے، پھر خود بھی اس سے نفع اٹھائے اور صدقہ بھی دے۔ تو لوگوں نے عرض کیا کہ اگر وہ کمانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو آپ نے فرمایا کہ وہ کسی حاجت مند کی کسی طرح سے مدد کر دے۔ اس پر لوگوں نے کہا کہ اگر وہ یہ بھی نہ کرے تو آپ نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دیتا رہے۔ یہ سن کر لوگوں نے کہا کہ اگر وہ یہ بھی نہ کرے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ خود برائی کرنے سے رک جائے، یہی اس کے لیے صدقہ ہے۔ مشکات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 167۔ حدیث نمبر 4۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ خدا کے غضب کو بجھا دیتا ہے اور بری موت کو دفع کر دیتا ہے۔ مشکات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 168۔ حدیث نمبر 5۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک زناکار عورت ایک کتے کے پاس گزری جو ایک کنویں کے پاس پیاس سے زبان نکالے ہوئے تھا اور قریب تھا کہ پیاس اس کتے کو مار ڈالے۔ تو اس عورت نے اپنا چمڑے کا موزہ نکالا اور اس کو اپنی اوڑھنی میں باندھ کر اس میں کنویں سے پانی بھرا اور اس کتے کو پلا دیا۔
تو اتنا ہی صدقہ کرنے سے اس کی مغفرت ہو گئی۔ مشکات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 168۔ حدیث نمبر 6، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری ماں کی وفات ہو گئی تو اس کی طرف سے کون سا صدقہ افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ پانی۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کنواں کھدوایا اور یہ کہا کہ یہ سعد کی ماں کے لیے ہے، یعنی اس کا ثواب سعد کی ماں کو پہنچے۔ مشکات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 169۔ حدیث نمبر 7، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان ننگے بدن والے کو کپڑا پہنائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا سبز لباس پہنائے گا، اور جو کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے میوے کھلائے گا، اور جو کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا شربت پلائے گا جس پر مہر لگی ہوگی۔ مشکات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 169۔ حدیث نمبر 8، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو کسی مسلمان کو کپڑا پہنائے گا تو جب تک اس کے بدن پر اس کپڑے کا ایک ٹکڑا بھی رہے گا اس وقت تک کپڑا پہنانے والا اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہے گا۔ مشکات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 169۔ حدیث نمبر 9، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مردہ زمین کو زندہ کرے، یعنی بنجر زمین کو کھیتی کے قابل بنا کر کھیت بوئے یا درخت لگائے تو اس کو صدقہ کا ثواب ملے گا، اور جتنے چرند و پرند اس کا دانہ یا پھل کھائیں گے وہ سب اس کے لیے صدقہ ہوگا، یعنی اس کو صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ مشکات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 169۔ حدیث نمبر 10، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے سامنے خوشی سے مسکرا دینا یہ بھی صدقہ ہے، اور کسی بھٹکے ہوئے کو راستہ بتا دینا یہ بھی صدقہ ہے، اور کسی اندھے کی مدد کر دینا یہ بھی صدقہ ہے، اور راستہ سے پتھر اور کانٹا اور ہڈی ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے، اور اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان سب کاموں پر صدقہ کا ثواب ملتا ہے۔ مشکات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 169۔